اسٹیج پر تشریف فرما پی ڈی ایم کی قائدین، میرے قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوست جوانوں اور میری بہنوں، آج میں کوئٹہ میں جو دیکھ رہا ہوں، آج اس اسٹیڈیم میں جو نظارہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے ترجمان اسد خان اچکزئی کو نہ جانے کہاں، کس حال میں اور کدھر وہ لاپتہ ہے؟ آپ نے اس دن کراچی میں میرے بھائی کیپٹن صفدر کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ نے کل کوئٹہ آمد پر میرے بھائی محسن داوڑ کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ نے 6 گھنٹے ہمیں روکا اور 6 گھنٹے بعد جب میں ارباب صاحب کے گھر پہنچا تو مجھے ایک خط تھمایا اور خط میں لکھا تھا کہ تھریٹ الرٹ، خطرہ ہے، آپ احتیاط کریں۔ ایسی کی تیسی تمہاری تھریٹ الرٹ کی، ایسی کی تیسی تمہارے اس خطرے کی۔ آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، آپ بادشاہ خان اور ولی خان کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ میاں نواز شریف کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ حضرت مفتی محمود صاحب کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ شہید عبد الصمد خان اچکزئی کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ سردار عطا اللہ خان مینگل کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ خیر بخش مری کے اور بزنجو صاحب کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اگر ڈرانا چاہتے ہیں تو سن لو دعوت پختو کے وے ممرانا ندی منو او ندی پریدو۔ آپ کو ایک پیغام ہم نے دیا 20 ستمبر کو اے پی سی کے ذریعے، آپ کو ایک پیغام ہم نے دیا پنجاب کی سرزمین سے 16 گوجرانوالہ سے، آپ کو ایک پیغام ہم نے دیا 18 اکتوبر کو سندھ کی طرف سے کراچی سے، آپ کو ایک پیغام 8 اکتوبر کو میں نے قلعہ سیف اللہ سے دیا، آپ کو آج 25 اکتوبر کو ایک پیغام
پیغام بلوچستان کوئٹہ سے دیا جا رہا ہے. اور یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ زماتر محمود خان چکزئی صاحب ناستے مانے غورز گیلا کڑوا زماتر پیغام میں دا سیلیکٹڈ دا پارم دے او پیغام میں دا سیلیکٹڈ دا پارم دے دا دوارو دا پارا دے او دا چکم میں سیلیکٹ کڑے دے جس کو سیلیکٹ کیا ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں آج بلوچستان کا کیا پیغام ہے؟ بلوچستان کا یہ پیغام ہے کہ عمران آپ نااہل ہیں، عمران آپ ناکام ہیں، اور جو قوتیں آپ کے پیچھے کھڑی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے قانون اور آئین سے کوئی بالا تر نہیں ہو سکتا. عمران آج پیغام یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. پیغام یہ ہے کہ آپ نے معیشت اور پاکستانی قوم کو IMF کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. پیغام یہ کہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات، آج آپ نے لوگوں سے روزگار چھین لیا. پیغام یہ کہ آج ایک عام غریب آدمی کے لیے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کو بھی آپ نے ناممکن بنا دیا. پیغام یہ کہ آج عام آدمیوں کے لیے دوائیاں خرید نہیں رہا. پیغام یہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے کبھی آٹا غائب، کبھی پیٹرول غائب، کبھی چینی غائب، اور جب بھی یہ چیزیں غائب ہوتی ہیں اس سے آپ کے ATMs کی آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن آپ سے NRO مانگ رہی ہے. آپ کا یہ الزام کہ ہم چاہیے، مجھے یہ بتائے ہیلی کاپٹر کیس کس کے خلاف ہے؟ مجھے یہ بتائے 1 ارب درخت لگانے کا وعدہ کس نے کیا؟ مجھے یہ بتائے معلم جبا میں کون ملوث ہے؟ مجھے یہ بتائے پشاور BRT کس کا منصوبہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین کس کا ATM ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ فورن فنڈنگ کیس کس کے خلاف اس وقت جاری ہے؟ ایماندار، اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، اگر ایماندار ہو تو نیب کے پیچھے مت چھپو. اگر سلیکٹڈ ہو تو اداروں کے پیچھے مت چھپو. بیٹھے ہیں یہاں پر میرے بڑے بھائی سردار اختر جان مینگل. عمران جواب دو، کیا سردار اختر جان نے آپ سے کرسی مانگی تھی؟ کیا آپ سے اقتدار مانگا تھا؟ نہیں. سردار اختر جان نے کا حق مانگا تھا، اور آپ نے سردار اختر جان سے بھی بے وفائی کی، اور آپ نے بلوچستان سے بھی بے وفائی کی. میں آج
میں آج میرے سامنے جتنی بھی بلوچستان کے میرے بلوچ اور پختون بھائی بیٹھے ہیں اور سٹیج پہ جتنی میری قیادت تشریف فرما ہے، میں آج یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بلوچوں نے اور پختونوں نے مل کر بلوچستان کا حق حاصل کرنا ہے، مل کر ہم نے بلوچستان کا مقدمہ لڑنا ہے۔ ہم نے صرف پختونخوا کا مقدمہ نہیں لڑنا، ہم نے مل کر بلوچستان کا مقدمہ لڑنا ہے۔ ہم نے سندھ کا بھی مقدمہ لڑنا ہے۔ ہم نے مریم بہن بیٹھی ہے، ہم نے پنجاب سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پورے پاکستان سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم نے مل کر وہ مقدمہ بھی لڑنا ہے۔ اور جب میں یہاں بلوچستان کی سرزمین اور سامنے میری یہ بہنیں مجھے نظر آ رہی ہے تو میں ضرور بات کروں گا لاپتہ افراد کی، مسنگ پرسنز۔ آج بلوچستان کی بہن کا یہ سوال ہے کہ کہاں ہے میرا بھائی، کہ یہ فریاد ہے کہ کہاں ہے میرا بیٹا۔ اگر کسی پہ الزام ہے تو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کرو، اگر قانون میں کوئی کمی ہے تو قانون سازی کرو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہنیں بھائیوں کے لیے ترسے اور مائیں اپنے بیٹوں کے لیے ترسے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سی پیک کی بات کروں گا۔ اس خطے کو پختونخوا کو متاثر کیا دہشت گردی نے، پھر کیا وجہ کہ ہمیں ویسٹرن روٹ سے محروم رکھا گیا؟ کیا وجہ کہ پشاور سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر زوب، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، کوئٹہ اور گوادر تک موٹر وے نہیں؟ کیوں انڈسٹریل زونز یہاں پر نہیں؟ کیوں ریلوے ٹریک جدید نہیں؟ کیوں رکاوٹیں ہیں؟ کیوں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع جو آج بھی زخمی حالت میں ہے، کیوں ان علاقوں کو آج محروم رکھا جا رہا ہے؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ جواب ہمیں دیا جائے۔ اور ویسے ہی اگر کرتارپور کھلتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں، اگر واگا کے ذریعے تجارت ہوتی ہے ہمیں اعتراض نہیں، لیکن چمن اور ترخم اور باقی جو ہمارے بارڈرز ہیں، کیوں افغانستان اور پاکستان کی تجارت میں آج رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں؟ کیوں آج چیک پر کیوں بدسلوکی کی جا رہی ہے؟ تھریٹ الرٹ ہے، خطرہ ہے تو بھائی روکو اس کو جس سے خطرہ ہے، ان کو روکو۔ ایک غریب عام آدمی جو تجارت کسی کام کے لیے یا اپنے بچوں کے ساتھ اگر وہ ادھر سے گزرتا ہے، کیوں اس کی تذلیل کرتے ہو؟ کیوں؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے، اور جواب ہمیں چاہیے جواب ہمیں گوادر کا چاہیے۔
گوادر کے ذریعے پاکستان ترقی کرے ہمیں خوشی، گوادر کے ذریعے باقی ملک ترقی کرے ہمیں خوشی ہے. کہ گوادر پر سب سے پہلا حق، اور ویسی ہی گیس پہ سب سے پہلا حق، اور ویسی ہی معدنیات پر سب سے پہلا حق یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ بلوچ کا ہے، بلوچ کا ہونا چاہیے، چاہے وہ بلوچ ہے یا پختون ہے، بلوچستان کا ہونا چاہیے. آج آپ کو گیس سے محروم رکھا جا رہا ہے اور پختونخوا کو بجلی کے منافع سے. آج سندھ کے اور بلوچستان کے جزائر پر قبضہ کیا جا رہا ہے. آج نیا NFC نہیں دیا جا رہا، اور آج 18ویں ترمیم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، صوبائی خود مختاری کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. سو بلوچستان کے لوگوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ مل کر بلوچ و پختان سر پر شریک آواز اچت کو کہ منگ بپا ہر قیمت تو صوبائی خود مختار ہے اور دا تلسم ترمیم تحفظ کو انشاءاللہ کرتے رہی. آؤ آخر میں جو میں نے یہ دکھ درد اور یہ حقائق بیان کیے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ میثاق بنے گا اور جلدی بنے گا، اور مجھے اپنے قائدین سے یہ بھرپور توقع ہے کہ میثاق جب بنے گا تو انشاءاللہ میثاق پورے پاکستان کے لیے ہوگا، لیکن سب سے پہلے انشاءاللہ بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کی عوام کے لیے انشاءاللہ ہوگا. اور کوئی حل نہیں، سن لے جنہوں نے سننا ہے، اور کوئی حل نہیں. اس سلیکٹڈ کو گھر جانا ہوگا، نئے انتخابات، لیکن اس سے پہلے انتخابی اصلاحات اور پھر نئے انتخابات. اور انشاءاللہ جب نئے انتخابات ہوں گے تو مجھے یہ یقین ہے کہ ان میں پھر الیکشن ہوں گے، سلیکشن انشاءاللہ نہیں ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.